السلام علیکم پاکستان. مائنڈ یور بزنس کے لیے ریڈی ہیں؟ جی ہاں، یہ وہ پروگرام ہے جس میں ہم پاکستان میں موجود مختلف بزنسز کے بارے میں ڈسکس کریں گے. پاکستان میں موجود مختلف سیکٹرز اور ان میں بزنس کیسے ہوتا ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے. اس پروگرام کا مین مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو ملک کی 60% یوتھ ہے اس کو ٹارگٹ کیا جائے اور ان کو انسپائر کیا جائے کہ وہ اپنا کاروبار یا اپنا بزنس سٹارٹ کریں. تو اس پروگرام کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آج اس کا پہلا ایپیسوڈ ہے اور ہمارے ساتھ ایجوکیشن سیکٹر سے موجود ہیں عادل شاہ صاحب، اور یہ مینیجنگ ڈائریکٹر کانسیپٹس فاؤنڈیشن ہے. اس کے علاوہ 27 ایئرز آف ایجوکیشنل ایکسپیرینس ود فوجی فاؤنڈیشن کالج، اور 2017 میں انہوں نے اپنا کالج لانچ کیا کانسیپٹس کالج کے نام سے. اس کے علاوہ اگر میں ان کا مزید تعارف کرواؤں تو یہ پریزیڈنٹ آل پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسیشن راولپنڈی کینٹ ہیں. السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمارے لیے مختص کیا، اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہی از مائی فارمر ٹیچر فرام کانسیپٹس کالج. تو فارملی ویلکم کرتے ہیں ہم آپ کو. بہت شکریہ شاہ زیب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. بالکل. اچھا، مائنڈ یور بزنس نام سے پتہ لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی بہت سخت سی چیز ہے. وہ کہتے ہیں نا مائنڈ یور اون بزنس، وہ تو بس ایک اون کا فرق ہے نا، اون نے اس کو بہت ہی لائٹ کر دیا ہے. اون اگر بیچ میں آ جاتا تو پھر گڑبڑتی. اچھا، تو آپ کا پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے ساتھ بھی تعلق ہے، آپ اپنا بھی ادارہ رن کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو اپنے سفر کے بارے میں بتائیں، تھوڑا سا انٹروڈکشن مزید بتائیں. آپ کا کیسے ایجوکیشن سیکٹر میں آنا ہوا، پھر اپنے کالج تک کا سفر، یہ تھوڑا سا اس کا بریفلی ہمیں ڈسکرائب کر دیں. بہت شکریہ شاہ زیب. میرا جو ٹیچنگ کا سفر ہے وہ 1990 میں اسٹارٹ ہوا تھا، جب میں نے فوجی فاؤنڈیشن کالج جوائن کیا تھا. اینڈ آئی واز کوائٹ ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. تو اس کے بعد وہاں پر جن سے میرا تعلق جڑا، وہ لوگ، وہ جو اساتذہ تھے، وہ آپ یوں سمجھیے کہ آج کل کے دور میں بھی وہ ایک ہیرے تھے. اور ان میں اسپیشلی جو ہمارے لیے گرومنگ کا باعث بنے اور جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، وہ سید دلشاد حسین تھے. اللہ ان کو غریق رحمت کرے. ان لوگوں کی صحبت میں رہ کے ہم نے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی. اور اس وقت ہم نے جب فوجی فاؤنڈیشن جوائن کیا تھا تو اس وقت فوجی فاؤنڈیشن جو تھا وہ ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوشنز ان پاکستان تھا، ناٹ ان راولپنڈی، رادر ان پاکستان. بالکل. تو ظاہر ہے آپ کسی اچھے ادارے میں ہوتے ہیں تو آپ کچھ سیکھتے ہیں. اور پھر 2017 تک ہم نے وہاں پر سرو کیا. پھر اس کے بعد 2017 میں ہمارے ایک گروپ آف ٹیچرز تھا جنہوں نے یہ سوچا کہ اب ہم یہاں پر جو سیکھ چکے ہیں اس کو باقی جگہوں پر یوٹیلائز کیسے کریں، یا ہم اس سے خود کیسے امپلیمنٹ کریں. تو اس کے لیے پھر 2017 میں ہم نے ایک ادارے کی بنیاد رکھی کانسیپٹس فاؤنڈیشن کے تحت. اور پھر اس کے بعد ہمارا سفر خدا کا شکر ہے بڑا اچھا چل رہا ہے. ابھی ہمارے پاس 3 کالجز ہیں جو آن کیمپس ہیں، اور ایک ہمارا ورچوئل کالج ہے. ورچوئل کالج جو ہے وہ ہم نے اسٹیبلش کیا ہے فارن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کو وہاں پر پرابلم ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ جی فارن میں جو پیرنٹس گئے ہوئے ہیں وہاں پر ایک پاکستانی اسکول ہوتا ہے، باقی جو اسکولز ہیں وہ دور بھی ہوتے ہیں ان سے، اور بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں. تو ان کو کیٹر کرنے کے لیے ہم نے فیڈرل بورڈ سے ایفیلیشن ہے ہماری، اور جو بھی بچے اگر ہمارے پاس دبئی سے، عمان سے، سعودیہ سے، مختلف جو بھی کنٹریز ہیں وہاں سے آتے ہیں تو وہ وہیں پہ ایگزام بھی دیں گے. لیکن وہ سارے کا سارا جو ہے فیڈرل بورڈ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے ہمارا. تو ایک کالج وہ ہے ہمارا. اس کے علاوہ 2 اسکولز بھی ہیں ہمارے، اور یہ سفر اب چل رہا ہے. ماشاءاللہ بڑا زبردست سفر ہے، اور سفر کا آغاز بھی بہت زبردست ہے. یہ بزنس ماڈل، اس کے سکسیسفل ہونے کے پیچھے کیا راز ہے؟ سب سے پہلی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اب یہ جو بزنس کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اب ایک لحاظ سے ٹھیک ہے،
لیکن اگر آپ ایجوکیشن کو ایز اے بزنس چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر شاید آپ کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکیں. اس میں بیسک ایک رول ہے, اگر آپ اس کو فالو کر دیں تو آپ کے فیل ہونے کا بھی کوئی چانس نہیں ہے. صحیح. آپ کا رول یہ ہے کہ یو شوڈ بی آنیسٹ. میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں جتنے بھی بزنس ہیں, اگر آپ اس میں آنیسٹ ہیں تو شاید آپ کا سکسیس ریٹ نیچے چلا جائے. لیکن ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں جتنے آپ آنیسٹ ہوں گے آپ کا سکسیس ریٹ اتنا ہی بڑھے گا, آپ کے چانسز اتنے زیادہ ہوں گے. کیوں کہ جو آپ کمٹ کر رہے ہیں وہ آپ ڈیلیور کر رہے ہیں. آج بچہ ایڈمٹ ہوتا ہے آپ کے پاس, آپ کہتے ہو کہ جی ہم نے اس کی گرومنگ کرنی ہے. آپ کل کو ایک بچہ گرومنگ کا نام بھی نہ جانتا ہو اور وہ کوئی اور بن کے نکلے تو پھر تو آپ کی ریپوٹیشن گڑبڑ ہو جائے گی ساری. تو بیسیکلی جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ نئے جو لوگ آنے ہیں تو ان کے لیے سب سے پہلا جو میرا لیسن ہوگا وہ یہ ہے کہ آنیسٹلی کام کریں, جو آپ کہیں وہ کریں. دوسری بات, جتنے بچے ہیں وہ آپ کے اپنے بچے ہیں. جو چیز آپ اپنے بچے کے لیے چاہتے ہیں وہی ان کے لیے چاہیں. ظاہر ہے آپ اپنے بچوں کے لیے اچھا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی اچھا چاہیں. آپ ان کی تربیت کے لیے بھی اچھا چاہیں گے, ان کی تعلیمی استعداد بڑھانے کے لیے بھی اچھا چاہیں گے. جب یہ چیزیں ہوں گی تو آٹومیٹکلی آپ فلرش بھی کریں گے, پیرنٹس کا کانفیڈنس بھی آپ کے اوپر بڑھے گا, اور جب پیرنٹس کا کانفیڈنس بڑھے گا لوگ آئیں گے تو جس کو آپ بزنس کہہ رہے ہیں اس لحاظ سے بھی آپ کو ایک سکسیس مل جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ابھی تو آپ نے یہ ساری جو باتیں کی یہ تو مورل سٹینڈرڈز ہیں, یا کیا مورلز ہونے چاہیے, کس طریقے سے آپ کا اخلاق ہونا چاہیے, اسٹوڈنٹس کو کس طرح آپ نے کنسیڈر کرنا ہے, یا یہ بزنس بھی ہے لیکن یہ خلق خدا بھی ہے, خدا کی خدمت بھی ہے خلق خدا کی. لیکن اس کے پیچھے بہت زیادہ ٹیکنیکل چیزیں بھی چھپی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ ٹیکنیکل چیزیں کیا ہیں جو کہ ایک ینگسٹر کو پتہ ہونی چاہیے؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ سچ بولنا چاہیے, ہمیں آنیسٹ ہونا چاہیے, ہمیں اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا خیال رکھنا ہے, ان پہ محنت کرنی ہے, دل و جان سے کام کرنا ہے. وہ ٹیکنیکل چیزیں وہ کون کون سی ہیں جو کہ جاننا ہم جیسے ینگسٹرز کے لیے ضروری ہے اس بزنس میں قدم رکھنے سے پہلے؟ شاہزیب, یہ آپ کا بہت ہی پرٹیننٹ کوشچن ہے, اور یہ میرے خیال سے شاید اس پورے پروگرام کی روح بھی یہی ہوگی. دیکھیے, جو ابھی ہم جس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی جو ینگسٹرز ہیں وہ اگر آنا چاہیں تو ان کے لیے کیا ہونا چاہیے, یا ہم ان کو راہ دکھانے کی کوشش کریں. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جی میرے پاس جتنے بھی ٹیچرز آتے ہیں جب شروع میں آتے ہیں تو ان کو میری ایک ہی ایڈوائس ہوتی ہے کہ بیٹا, وہ ایکچولی ہوتا ہی ہے کہ آج کل کے اس میں نا ٹیچرز فار دا ٹائم بینگ وہ آتے ہیں جب تک کہ ان کو کوئی اور نہیں آتا, اور لانچنگ پیڈ کے طور پہ وہ یوز کرتے ہیں, چلو اور کچھ نہیں تو ہم ٹیچنگ کر لیں. میں ان سے کہتا ہوں نہیں بھائی, آپ اپنا کام شروع کرو. آپ یقین کریں کہ جی آپ جاب سے زیادہ بہتر رہیں گے یہاں پر. اپنا اون آپ کا ایک سسٹم ہوگا جس میں آپ کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ کل کو مجھے کوئی جاب سے نکال دے گا, یہ کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو. اس کے علاوہ آپ کو ایک سیٹسفیکشن ہوگی کہ آپ اس ملک کے لیے کچھ کر رہے ہیں, آپ اس ملک کو دے رہے ہیں. کل کو ابھی میرے تو تقریباً 35 ایئرز ہو گئے ہیں اس ایجوکیشن میں, تو ایئر کوموڈورز تک بریگیڈیئرز ہیں اور ڈاکٹرز ہیں. میں جہاں پر بھی جاتا ہوں مجھے کوئی نہ کوئی اپنا اسٹوڈنٹ ضرور ملتا ہے, اور جو ہی وہ مل گیا اس کے بعد میری وری ساری ختم ہو جاتی ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں سر آپ چھوڑ دیں باقی کام میرے. تو یہ جو آپ کو چیز ملتی ہے یا جو سیٹسفیکشن ملتی ہے جب آپ باہر جاتے ہیں, وہ اسٹوڈنٹس جو چاہے میل ہیں فیمیل ہیں وہ دوڑ کے آتے ہیں, اپنے بچوں کو آپ سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں, وہ جو خوشی آپ کو ملتی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اب دوسری جو چیز جو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو فائنینشلی بھی ایک اچھی سپورٹ چاہیے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں فائنینشلی بھی آپ بہت اچھا کر سکتے ہیں. کئی بزنس ہیں ان کی نسبت آپ اس میں زیادہ اچھے طریقے سے ارن بھی کر سکتے ہیں. دونوں چیزیں ارن کر دیں آپ, پیسے بھی ارن کر رہے ہیں, رسپیکٹ بھی ارن کر رہے ہیں, دونوں چیزیں ہیں. لیکن وہ جو بات میں نے پہلے آپ سے کہی نا, آپ کی لائلٹی ٹورڈز یور اسٹوڈنٹس اور آپ کی آنیسٹی, یہ اگر ہے تو آپ یقین کریں کہ آپ کو 50 سال بعد بھی کوئی اسٹوڈنٹ ملا ہے تو وہ آپ کے
مطلب یقین نہیں کر سکتے وہ کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. اور اگر آپ نے آج ان چیزوں کو اوائڈ کیا تو کل کو وہی اسٹوڈنٹس آپ کو اوائڈ کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہاں پہ میرا یہ ماننا ہے کہ جو ایجوکیشن ہوتی ہے، جو پراپر جس ایج میں آپ اسٹوڈنٹ کو افیکٹولی سکھا سکتے ہیں، وہ اسکول گوئنگ ایج ہوتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی یہ کانسیپٹس فاؤنڈیشن کے انڈر 6 برانچز ابھی رن ہو رہی ہیں، تو کیا کیا وہ مشکلات تھی جو آپ کو شروع میں فیس کرنی پڑی؟ اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں شاہ زیب کہ انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں سچویشن یہ ہے کہ وہ ادارے جو بنائے جاتے ہیں ہیلپ کرنے کے لیے وہ سب سے زیادہ ہرڈلز کریٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جب آپ نے رجسٹریشن کروانی ہے تو ایسی چیزیں وہ آپ سے مانگیں گے یا کرنے کا کہیں گے کہ جن کا کوئی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پہ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ جی 1800 کا ایک ایکٹ ہے، اس کے تحت آپ کی جو کمپنی ہے وہ رجسٹرڈ ہونی چاہیے اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ. اسی طریقے سے آپ کی ایک ٹرسٹ ہونا چاہیے اور اس ٹرسٹ کے اتنے ممبرز ہونے چاہیے، اس کا ایک آپ نے کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، اس کی اتنی مطلب ایسی چیزیں جن کا ایجوکیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ دیں گے آپ کو. اور اگر آپ نے ان کو کچھ دے دلا دیا ہے تو وہ یہ ساری چیزیں خود بھی کر دیں گے. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں ہرڈلز ہیں، ان چیزوں کو ایوائڈ کرنا ہے. اب بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایپسما ہے، آل پاکستان پرائیویٹ اسکولس مینجمنٹ ایسوسیشن، وہ اس سلسلے میں جتنے بھی اسکولس ہیں ہمارے ساتھ ان کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتی ہے. چاہے ان کی رجسٹریشن کا مسئلہ ہو یا ان کو بعد میں کسی ادارے سے کوئی پرابلمز ہو رہی ہوں، وہ سارے ایک یونٹی ہوتی ہے اور اس میں جو لوگ ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے. صحیح. اچھا ابھی آپ نے اس ادارے کی بات کی ہے، ایک ینگسٹر جو کہ 25 سال کا 30 سال کا ہے، کیا اس کے لیے بھی اس آرگنائزیشن، یہ جو آرگنائزیشنز بنتی ہیں ان کے لیے بھی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی کوئی میکینزم موجود ہوتا ہے؟ بالکل، ان کے لیے پوری سپورٹ موجود ہوتی ہے اور ہم کرتے ہیں. ہمارے پاس کئی ایسے ہیں جو بہت ینگ ہیں اور وہ نئے انہوں نے اسکولس کھولے، اور یہ جو ایسوسیشن ہے بیسیکلی جو اسکول اونرز ہیں ان کی ہے. مطلب ان کے رائٹس کے لیے، ہاں ان کے رائٹس کے لیے ہے، ان کو ہیلپ کرنے کے لیے، ان کے لیے لیگل جو ان کو پرابلم ہوتی ہیں اس کے لیے ہم کورٹس میں بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں. یہ سارے کام ہم ان کے لیے کرتے ہیں. اور جو ایک چیز ہم منظور کروا لیتے ہیں کسی بھی ادارے سے یا کسی بھی، چونکہ یہ ایک آل پاکستان ہے اور اس کا بہت بڑا دائرہ ہے، اس میں جو آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ساتھ ان کے ریلیشنز ہوتے ہیں، تو جو پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں تو وہ اسی پیمانے پہ ان کو سالو بھی کر لیا جاتا ہے. اچھا یہاں پہ ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں. فار ایگزامپل میں ایک ینگسٹر ہوں، آئی وانٹ ٹو رن اے اسکول، اوپن اے اسکول، لانچ اے اسکول. ٹھیک ہے، میں ایک جگہ ایلوکیٹ کرتا ہوں، وہاں پہ ایک اپنا اسکول رن کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میرے ساتھ ایک ویل اسٹیبلش آرگنائزیشن موجود ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ آ کے ایک اور اسکول کھلے. تو یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ کس طریقے سے مجھے اس چیز میں ہیلپ کرے گی، خاص سپورٹ کرے گی، نہیں کرے گی، یا کیا کیا وہ سٹیپس مجھے بتائیں گے کہ آپ یہ کام کریں اور آپ سیکیور ہیں ایز اے ینگسٹر؟ اچھا یہ میں چیز آپ نے جو کہی ہے نا، یہ ہوتی ہے ہر جگہ پر، پروفیشنل رائیولری ہوتی ہے. لیکن جس دن آپ کا ایمان اس چیز پہ آ جائے کہ جو رزق آپ کا ہے، جو لقمہ آپ کے لیے ہے وہ پہاڑوں کے نیچے بھی ہے تو وہ بھی اللہ نے آپ کو دینا ہے، اور جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے تو وہ آپ کے 2 ہونٹوں کے درمیان سے بھی نکل جانا ہے. اب یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے. اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے جو ہونا چاہیے، چاہے آپ ینگسٹرز ہیں کوئی بھی ہوں، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہو. ہمارے ساتھ بھی یہ پرابلمس ہوئے، کچھ لوگوں نے ہمیں بھی تنگ کیا، جہاں پر ہم نے بلڈنگ لی وہاں پر آ کے انہوں نے ایسی سچویشنز کریٹ کر دیں کہ جی جو اونر تھا اس نے کہا جی آپ یہاں سے چلے جائیں. اس قسم کی سچویشنز ہوتی ہیں لیکن یہ فیس کرنی پڑتی ہیں. اب جہاں تک تعلق ہے ایپسما کا، وہ چونکہ اس کے اندر بہت سینئر قسم کے لوگ موجود ہیں، سارے ان کا آپس میں ویل کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تو وہ ان کو اس قسم کی سچویشن کریٹ ہونے سے بچا لیتے ہیں. تو ایسی سچویشن نہیں ہوگی.
ٹھیک ہو گیا, مطلب تھوڑا سیکیور فیل کر سکتا ہے میرے جیسے. بالکل بالکل بالکل, چونکہ وہ ایک امبریلا کے نیچے آ گیا, وہ ایپسما کے امبریلا کے نیچے آ گیا. اب وہ جو اس کی پرابلمز ہیں, اب اس کی پرابلمز نہیں رہی, وہ اب وہ جو بھی ایریا ہے اس کی جو بھی اپوائنٹمنٹ ہولڈرز ہیں یا جو عہدیدار ہیں وہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرے گا, وہ ان کی پرابلم ہو جاتی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں, ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم تھا جس کو میں زیادہ ہائی لائٹ تو نہیں کر سکتا, لیکن اس کے لیے ہمیں سپریم کورٹ تک بھی جانا پڑا. لیکن یقین کیجئے گا آپ کہ وہ جو پرابلم تھا وہ ایک چھوٹے سیکٹر کا پرابلم تھا, لیکن ایپسما جو تھی وہ سپریم کورٹ تک اس نے فائٹ کیا اور انہوں نے وہاں سے ریلیف اس کو لے کے دیا. تو اس لیے جب آپ اس امبریلا کے نیچے آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو اس قسم کی پرابلمز نہیں رہتی. ٹھیک ہو گیا. اب میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو آرگنائزیشن جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ پورے پاکستان میں اس کا ایک ہے, پاور ہے, لوگ موجود ہیں, کراچی سے لے کر گلگت سکردو تک موجود ہے. ٹھیک. اچھا, میرے جیسا ینگسٹر اس کے ساتھ افیلیٹ ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں کر سکتا ہے, یا کیا اس کا سٹیپ کیا ہے اگر میں کرنا چاہ رہا ہوں؟ جسٹ ایک فارم ہے ہمارا, ممبرشپ فارم ہے, اس کے لیے باقی کوئی فارمیلٹی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ آپ اونر ہونے چاہیے کسی بھی اسکول کے, وہ فارم ہے, اور ایک نامینل فی ہے جو پر اینم اس کی ہے, وہ پے کرتے ہیں, آپ اس کے ممبر بن جاتے ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ایون اگر آپ اس کی ممبرشپ نہیں بھی لی, آپ ان کے پاس آ جاتے ہیں تو آپ کو پھر بھی فلی ہیلپ کی جائے گی. یہ ضروری نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ جی آپ کسی اس کے ممبر ہوں, ممبر نہیں بھی ہیں تب بھی آپ کی فلی ہیلپ کی جائے گی. اور جو آپ کا پرابلم ہے, یقین کیجئے گا میں آپ کو بتاؤں کہ جی بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ آج کل کے دور میں اتنے سیلف لیس اور اتنے ڈیووٹیڈ لوگ میں نے نہیں دیکھے. جی میں آپ کو بتا دوں, میری 35 ایئرس کی یہ پروفیشنل لائف تھی, مجھے اتنے سنسیئر اور ڈیووٹیڈ لوگ نظر ہی نہیں آئے جو صبح سے شام تک آپ کے لیے کام کرتے ہیں. آپ ایک فون کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے رجسٹریشن اتھارٹی کے دفتروں میں بھی آپ کے ساتھ جائیں گے, آپ کے فارم بھی فل کریں گے, اینڈ جسٹ فار نتھنگ, وہ صرف ان کا کام ہے ہیلپ کرنا, اور وہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہو گیا, یہ تو ہم نے ادارے کی بات کر لی. اچھا, اب یہ ایک اسکول رن کرنا, ایک اسٹارٹ کرنا, ایک پراپر ایک یہ ٹیکنیکل چیزیں اس میں ہوتی ہیں, تمام تر چیزیں ہوتی ہیں. میرے جیسے ینگسٹرز کو شروع میں کون کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو کہ نہیں کرنی, جن سے بچنا ہے, تو میں تھوڑا سموتھ پاتھ سے نکل جاؤں گا؟ گو کہ غلطیاں تو ہر کسی سے ہوتی ہیں, شروع میں ہوتی ہیں, کون سی ایسی میجر مسٹیکس ہیں جو میں نہ کروں تو تھوڑا تھوڑا میرا راستہ ٹھیک ہو جائے گا؟ اچھا, اس کے لیے ایک چیز میں آپ کو پہلے تھوڑی سی اگر گائیڈ لائن دوں, آپ کو کسی نہ کسی جگہ پر سال 6 مہینے ٹیچنگ ضرور کرنی چاہیے کسی دوسرے انسٹیٹیوشن میں. جب آپ کسی دوسرے انسٹیٹیوشن میں ٹیچنگ کریں گے, آپ کو سب سے پہلے یہ پتا ہوگا کہ جو ٹیچرز آپ نے ہائر کرنے ہیں ان کو کیا کیا ڈیفیکلٹیز ہیں. اب آپ کا جو بھی ڈیسیژن ہوگا, جب آپ ڈیسیژن لے رہے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یار یہ میں ان سے کہہ تو رہا ہوں, لیکن ان کو کرنے میں یہ پرابلمز ہو سکتی ہیں. اس سلسلے میں جب آپ کے ڈیسیژن ہوگا وہ ایک ریشنل اس میں آ جائے گا, آپ کو ڈیسیژن لینے میں آسانی ہوگی. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کو ضرور جاب کرنا چاہیے کسی نہ کسی جگہ. پھر اس کے بعد آپ کا جو پرنسپل ہے, ضروری نہیں کہ آپ پرنسپل ہوں, آپ کا جو پرنسپل ہے, آپ ینگ ہیں, آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن آپ کسی ایکسپیرینسڈ کو ہائر تو کر سکتے ہیں نا. اگر آپ اس کو ہائر کرتے ہیں, بظاہر آپ کو بعض اوقات فیل ہوتا ہے کہ یار میں اتنی سیلری دے رہا ہوں, یہ کام تو میں خود بھی کر سکتا ہوں. تو ایسی بات نہیں ہے. آپ انیشلی ایک ضرور رکھیں پرنسپل ہو جو اس کو رن کرنے میں آسانی کے ساتھ آپ کو ٹائم دے. اس کے علاوہ اس نے اس کا ایکڈیمکس کو دیکھنا ہے. آپ کے پاس باقی جو کام ہے اس وقت وہ آپ ان کو سر انجام دے سکتے ہیں. تو ایک دفعہ اسموتھ رننگ میں آ جائے گا. اس کے بعد چاہے آپ خود بھی اس پہ ایز اے پرنسپل بھی بیٹھ سکتے ہیں یا ایز اے ڈائریکٹر بھی بیٹھ سکتے ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. صحیح ہو گیا. سامعین اور ناظرین, یہ پروگرام آپ لائیو سن بھی رہے ہیں اور لائیو آپ ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر دیکھ بھی رہے ہیں. اچھا, میں اپنا ادارہ جو بنانا چاہتا ہوں ایز اے ینگسٹر, یہاں پہ میں سے مراد تمام ینگسٹرز ہیں جو کہ ایجوکیشنل فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں, اس لیے میں بار بار وہ کر رہا ہوں. اچھا, میں ادارہ بنانا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں میرا ادارہ یونیک ہو, میرا ادارہ تمام اداروں سے مختلف ہو. اس میں مجھے کیا کیا سٹیپس لینے چاہیے کہ فار ایگزامپل آپ کانسیپٹس کالج یا کانسیپٹس فاؤنڈیشن کو رن کرتے ہیں, تو آپ کا ادارہ کس طرح آپ اپنا ادارہ یونیک بناتے ہیں تاکہ میں انسپائریشن لے سکوں کہ میرا ادارہ بھی سم واٹ باقی اداروں سے یونیک ہونا چاہیے؟
یہ بہت اچھی بات آپ نے پوچھی کہ جب تک آپ دوسروں سے تھوڑے الگ نہیں ہوں گے یا یونیک نہیں ہوں گے تو اسٹوڈنٹس آپ کو کیوں چوز کریں. بیسکلی یہ آپ کچھ نیا لے کے آئیں گے تو بات. اب آپ دیکھیں آج کل کا دور جو ہے وہ تو بہت ہی آگے نکل چکا ہے. آپ اس سلسلے میں نیٹ سے لیتے ہیں انفارمیشنز اور نئے نئے آئیڈیاز ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں, اور ایسے آئیڈیاز کو دیکھ کے لیجئے کہ جن کو آپ امپلیمنٹ کر بھی سکیں. آپ کا یہ جو سوشو اکنامک جو سچویشن ہے اس کے لیے وائبل بھی ہو. اب ایک ایسا آئیڈیا لے کے آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ سے اگر شیئر کروں, آپ کہ جی میری کلاس میں سارے ٹیبلیٹس ہوں گے, اس میں سارے بچے جو ہے ان کے دے ول کیری نو بکس, وہ کوئی بیگ نہیں ہے کچھ نہیں, ٹیبلیٹس پہ آئے گا, یہ کرے گا وہ کرے گا. اور وہ اسکول آپ جا کے کھول دیتے ہیں کسی ریموٹ ایریا میں جہاں پر اس کے پاس پیئنگ کیپیسٹی ہی نہیں ہے. ظاہر ہے آپ کا ایکسپینڈیچر بھی تو ہونا ہے نا. اب یہ تمام چیزوں کو آپ نے پہلے سے دیکھنا ہے کہ آپ کس جگہ پر اسکول کھول رہے ہیں اور وہاں کی جو پیئنگ کیپیسٹی ہے وہ کتنی ہے. اگر تو وہ پیئنگ کیپیسٹی بہت ہائی فائی ہے پھر تو آپ اس قسم کی انوویشنز کر سکتے ہیں. ادروائز آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ایسی انوویشنز کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے اوپر اکنامک برڈن نہ بنے. یہ ایک چیز آپ نے دیکھ لی. دوسرا جو آپ نے سٹاف ہے وہ ہائر کرتے ہوئے اسپیشلی کیئر کرنی ہے. آپ کا جو سٹاف ہے وہ مطلب اسمائلنگ فیس پہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ٹیچرز آپ نے رکھے ہیں, زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں اس میں, تو وہ گھر کے اس کو پرابلمز ہیں اور اس بھی حالات میں وہ موجود ہے اور بچے کو بھی آتے ہی اس نے کہا یہ کیوں کر دیا وہ کیوں کر دیا. مطلب یہ آپ نے ان کو گائیڈ کرنا ہے کہ جی اسمائلنگ فیس ہوگا, بچہ آئے گا تو آپ اس کو پڑھائیں گے نا. اگر وہ بچہ پہلے ہی ڈر گیا کہ جی وہ تو مجھے مارتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں پھر تو اس نے آنا ہی نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہو گیا. اچھا, ٹیچرز کی آپ اپنے ادارے میں کس طریقے سے ان کو ٹیچرز کو ایجوکیٹ کرنا بھی بہت ضروری چیز ہے. بالکل آپ ادارے میں اپنے ٹیچرز کو بٹھا دیتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کس طرح ڈیل کرنا ہے, ان کی اسٹوڈنٹ کی سائیکالوجی کیا ہے, تمام تر چیزوں کو کس طرح لے کے جانا ہے. تو اس کے لیے بھی اگر میں کوئی میکینزم بنانا چاہتا ہوں تو وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا, اور یہی ہمارا جو کانسیپٹس ہے اس میں ہمارے جو وائس چیئرمین ہیں بریگیڈیئر مقصود الحسن, وہ ایکس ڈی جی تھے فیڈرل ایجوکیشن کے اور کمانڈنٹ رہے 7 سال کے لیے ملٹری کالج جہلم میں. وہ اسپیشلی اس چیز پہ بہت زور دیتے ہیں اور وہ خود آ کے ورکشاپس جو ہیں وہ کنڈکٹ کرتے ہیں, جس میں جیسے ہمارے سینئر ٹیچرز ہیں, اب میں بھی اگر ہوں تو 30s میں میرا ایکسپیرینس ہے. اب آج کل جو ٹیچرز آ رہے ہیں نا ان کو یہ چیزیں بتانا پڑتی ہیں کہ آپ نے پیشنس سے کیسے کام لینا ہے, آپ نے ڈسپلن کیسے مینٹین کرنا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں جب تک ورکشاپس نہیں ہوں گی آپ ان کو سمجھا نہیں سکتے. اور ورکشاپ میں اسپیشلی آپ جو آڈیو ویژول ایڈز ہیں ان کی مدد سے آپ ان کو بتا سکتے ہیں, ایک کلاس کا ماحول کریٹ کر کے اس کو دکھا سکتے ہیں. آج کل آپ کو نیٹ پہ ہر چیز مل جاتی ہے, وہ آپ ان کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اب اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا ہو رہا ہے, کس حد تک آپ نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جانا ہے اور کہاں پر آپ نے رک جانا ہے. ہمارے ہاں ایک موٹو ہے ہمارا کانسیپٹس کا, وہ یہ ہے کہ a teacher must be friendly but not friend. Not friend? Not friend. He should be friendly but not friend. دیکھیں نا, فرینڈ جب ہوگا نا پھر دونوں سائڈ سے سچویشن کریٹ ہو جائے گی. اب بچے کو یہ پتہ نہیں کہ اس کی لائن کہاں تک ہے, کہاں سے آگے اس نے کراس نہیں کرنا. تو فرینڈلی مینس کہ یہ ون وے ہے, آپ نے فرینڈلی ہونا ہے اس کے ساتھ, لیکن اس کی لیمٹس آپ نے ڈیفائن کر دینی ہے کہ بھائی یہاں تک آپ کی لیمٹس ہیں, اس سے آگے آپ نے نہیں آنا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا, اب فیوچر ٹرینڈز کو کس طرح پرزیو کر سکتے ہیں, کیونکہ میں ینگسٹر ہوں, مجھے فیوچر کی چیزیں اچھی لگتی ہیں, میں چاہتا ہوں کہ انوویشن ہو چیزوں کے اندر, تو وہ میں کس طریقے سے لاؤں اپنے سیکٹر کے اندر؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پبلک سیکٹر میں پبلک سیکٹر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ جو گورنمنٹ آن انسٹیٹیوشنز ہیں وہ پیپرز میں تو 60% ہے اور 40% پرائیویٹ اسکولس ہیں. اب ان 40% اسکولس میں سے بھی اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 2 to 5% ایسے اسکولس ہوں گے جو ایلیٹ اسکولس ہیں.
باقی جو سکولز ہیں آپ کے پاس 35% یا اس کے ارد گرد وہ سکولز ہیں کہ جو صرف ایجوکیشن دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ان کو کنسیڈر کر رہا ہوں کہ جو گلی محلے میں اسکول بھی ہے یا جو ریلیٹیولی تھوڑا بڑا اسکول ہے یا بڑا ہے اس میں. اب آپ دیکھیں کہ آؤٹ آف اسکول اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, کتنے بچے ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں؟ غالباً 3 کروڑ کے قریب یا 4 کروڑ. اس کا جی آپ بہت نزدیک ہیں. بیسیکلی اس وقت ہمارے اسکول گوئنگ بچے جو ہیں ان کی ایج جو اس ایج میں فال کر رہے ہیں وہ 50 ملین ہے, اور اس وقت ان میں سے 22.5 ملین جو ہیں وہ آپ کے آؤٹ آف اسکول ہیں. اب آپ دیکھیں یہ جو آؤٹ آف اسکول ہیں آپ کی گورنمنٹ ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی. وجہ اس کی یہ ہے کہ 2% آف GDP آپ ان کو دے رہے ہیں, بلکہ جو پچھلا سال تھا 22 والا اس میں 1.9% آف دا GDP آپ نے ایلوکیٹ کیا ہے ایجوکیشن کو. اچھا, اب یہ جو 1.9% ہے یا 2% کر لیں, میں چلیں اس کو بہت زیادہ بھی کر دیں 2.5% بھی کر دیں. اب اس میں انہوں نے انفراسٹرکچر بھی بنانا ہے, بالکل انہوں نے باقی فیسلٹیز بھی دینی ہے. اب بچے کو کیا ملنا ہے یہ بہت کم ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس لیے یہ میں کہتا ہوں کہ جو آپ کا پرائیویٹ سکولز کا ہے یہ ایک بہت بڑی اوپننگ ہے. یہاں پر جتنا بھی کوئی آنا چاہے وہ آ سکتے ہیں. اس فیلڈ میں ان کے لیے بہت اوپننگز ہیں. صرف یہ ہے کہ صرف پیسہ کمانے کے لیے آئیں گے تو شاید وہ نہیں کر سکیں گے. وہ کہتے ہیں نا حضور پاک کے دور کی بات ہے, کوئی ایک صحابی نے گھر بنایا تو ان کو دیکھنے گئے تو انہوں نے کہا جی روشن دان تھا, انہوں نے کہا جی یہ کس لیے بنایا؟ جی روشن دان میں نے بنایا اس میں سے روشنی آئے گی, ہوا آئے گی, روشنی آئے گی. تو انہوں نے کہا کہ اگر تو یہ سوچ کے بناتا نا کہ اس سے مجھے صبح کی اذان کی آواز آئے گی یا اذان کی آواز آئے گی, روشنی نے تو آنا ہی آنا تھا, لیکن جب اذان کی آواز آتی تمہیں ثواب ہوتا. بالکل. اب یہ پیسہ تو آپ کے پاس آنا ہی آنا ہے, لیکن آپ اس کو ایک خدمت سمجھ کے, ایک سروس سمجھ کے ٹورڈز یور کنٹری آپ کریں گے تو آپ اللہ کے ہاں بھی ایک حصے دار ہو جائیں گے اس کے ثواب میں. بالکل. تو یہ آپ نے سوچ کے کرنا ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے صرف پیسے کے لیے نہیں کرنا. پیسہ آٹومیٹکلی آ جائے گا اگر آپ نے اچھا کام کیا تو. بالکل جناب, پیسہ بالکل آ جائے گا. ابھی جیسے گفتگو میں ذکر ہو رہا تھا کہ پاکستان میں 2.5 کروڑ سے زائد بچے ایسے ہیں جو بیسک تعلیم سے محروم ہیں, بنیادی تعلیم سے محروم ہیں. یعنی بنیادی تعلیم سے مراد ہے ABC 1 2 3, ان کو یہ تک نہیں بتایا جا رہا. تو ایک ملک جس کی آبادی 22 کروڑ سے زائد ہے اور اس میں 3 کروڑ بچہ وہ ہے جو کہ بنیادی تعلیم سے محروم ہو رہا ہے, تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہماری حکومت کے لیے بھی اور ہمارے ملک کے فیوچر کے لیے بھی. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, ہمیں اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر ایک واضح حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے. اور میری ینگسٹر سے گزارش یہ ہے جو یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہیں, گریجویٹڈ ہیں, وہ اس کے لیے انیشیٹ لیں. وہ ایسی جگہوں پر جائیں جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ اس علاقے کے جو بچے ہیں وہ بنیادی تعلیم سے محروم ہیں, وہ وہاں پہ جا کے انسٹیٹیوٹ کھولیں اور اپنے جو فی چارجز ہیں وہ کم سے کم رکھیں, تاکہ ایک تو ان کا ایکسپیرینس وہاں سے بنے گا اور مزید وہ اپنا بزنس ماڈل بہتر کر سکیں گے. دوسرا, وہاں پر جو بنیادی تعلیم سے محروم بچے ہیں ان کو ایٹ لیسٹ سم واٹ تعلیم کی طرف رجحان ملے گا, اور جب تعلیم کی طرف رجحان ملے گا تو یہ اس ملک کی جو بنیادیں, جو کہ بچے ہر ملک کی بنیاد ہوتے ہیں, اور اس ملک کی جب بنیادیں ہم مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ملک کسی بہتر جگہ پر کھڑا ہو سکتا ہے, وگرنہ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. آخر میں کوئی آپ نصیحت کرنا چاہیں گے یا کوئی میسج دینا؟ جو ابھی آپ نے ایک بات کہی میں اس کو سیکنڈ کر دوں کہ جو ابھی آپ نے ایک بات کہی نا کہ جی آپ تھوڑا سا ریموٹ ایریاز میں جائیں, بالکل اس میں آپ کو بڑے ایڈوانٹیجز ہیں. آپ کو جو آپ کا انفراسٹرکچر کا خرچہ ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے, آپ کو باقی ایکسپینڈیچرز کم ہو جاتے ہیں, چاہے آپ کی فی کم بھی ہو, لیکن آپ کے پاس وہ جو حضور پاک کا ماڈل ہے کہ بچے اتنے زیادہ آ جاتے ہیں کہ آپ کو ایک ہینڈسم جو ہے ارننگ بھی ہو جاتی ہے, اور اس علاقے کے لیے ایک بہت بڑی خدمت ہو جاتی ہے کہ جی آپ نے ان بچوں کو
اتنے دور آنے کے بجائے ایٹ دیئر ڈور اسٹیپ آپ نے ان کو ایک اچھی ایجوکیشن پرووائڈ کر دی. یہ میرے خیال سے سب سے اچھی چیز ہے جو مشورہ آپ نے دیا کہ جی اپنے علاقوں میں یا جو تھوڑے سے فار فلنگ ایریاز ہیں وہاں پر آپ سکولز کھولیں. اور یہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جیسے کہ شاہ زیب نے بھی کہا ہے, یہ میرے طرف سے آپ کو گارنٹی ہے کہ جب آپ کسی فار فلنگ ایریا میں سکول کھولیں گے اچھا تو اس کے فیل ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہیں. وہ اس کے لیے سب سے زیادہ سکسیس ریٹ وہیں پر آپ کو ملے گا کیونکہ آپ کے پاس کمپٹیشن بھی زیادہ نہیں ہوگا. ہاں صرف یہ ہے کہ کام آپ جو کریں وہ ذرا ایمانداری سے کریں گے تو پھر اللہ انشاءاللہ آپ کی مدد کرے گا. بالکل, یہ ایمانداری اور ڈسپلن اور کنٹینیوٹی یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک ینگسٹر کو اپنے ساتھ لے کر چلنی چاہیے. مائنڈ یور بزنس, اس پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ ینگ انٹرپرینورز کو انسپائر کرنا. پاکستان میں جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان سے متعلق آج کا پہلا ایپیسوڈ ایجوکیشن کے نام تھا, ایجوکیشنل سیکٹر کے نام تھا. امید کرتا ہوں یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. آئندہ ہم مزید مختلف سیکٹرز کو بھی ٹارگٹ کریں گے آئندہ ایپیسوڈز میں, تو سنتے اور دیکھتے رہیں مائنڈ یور بزنس کو. اپنے میزبان شاہ زیب اکرام کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.